میں اس سے پہلے کہ میں درخواست کروں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب شوکت جمال صاحب جن کے اعزاز میں آج کی تقریب منعقد کی جا رہی ہے، ان کا تعلق علمی و ادبی خانوادے سے ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو ظفر زین، اور وہ بھی مزاح نگاری میں اپنی علیحدہ شناخت رکھتے تھے۔ والد صاحب کا رنگ و آہن شوکت جمال صاحب کی شاعری میں نمایاں نظر آتا ہے۔ سوچوں میں عقد ثانی کے کھویا ہوا ہوں میں، سوچوں میں عقد ثانی کے کھویا ہوا ہوں میں، بیگم سمجھ رہی ہیں کہ سویا ہوا ہوں میں دعوت کلام دے رہا ہوں جناب آج کے صدر محفل اور مہمان خصوصی شوکت جمال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض سے یاد کر کے آیا تھا کہ وہاں سے کہوں گا خواتین و حضرات السلام علیکم، لیکن یہاں کے کافی مایوسی ہوئی۔ عالمی اردو مرکز کے منتظمین کا، خاص طور پہ اطہر بھائی کا، حامد اسلام خان صاحب کا، اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو لوگ تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سنانا یا سننا تو الگ بات ہے، سب سے بڑی بات ہے دوستوں سے ملاقات، وہ اس بہانے ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پہلے 3 مصرے کہ پھوٹ گئی تقریر، پھوٹ گئی تقدیر، پھوٹ گئی تقدیر، 2 ہی لفظ کہے بیگم سے اور سنی تقریر۔ ایک قطعہ ہے، بہت نازک سا قطعہ ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی کئی دفعہ گزرتا ہوگا اس طرح کا معاملہ، کہ اس میں ایک مصرع جو ہے وہ مستعار ہے کہ ابھی آئی ہے یہ اوپر سے نیچے، ابھی آئی ہے یہ اوپر سے نیچے، ابھی دھیرے سے اس کے پٹ کھلے ہیں، ابھی دھیرے سے اس کے پٹ کھلے ہیں، کہہ دیتا ہے یہ خوشبو کا جھونکا کہ وہ اس لفٹ سے اوپر گئے ہیں۔ اور ایک یہ میرا ایک دوست ہے، یہ حقیقت ہے، سچی بات ہے، اس نے ایک دفعہ کہا کہ یار بیوی کو مجھے چھوڑ دینا ہے، میں اس سے بڑا تنگ آیا ہوں، بڑی منحوس ہے یہ۔ کہا ایک دوست نے بیوی کو اپنی چھوڑ دیتا میں، کہا ایک دوست نے بیوی کو اپنی چھوڑ دیتا میں، سویرے دیکھ لوں اس کو تو دن برباد جاتا ہے، سویرے دیکھ لوں اس کو تو دن برباد جاتا ہے، مگر میں کیا کروں پیروں میں ہے زنجیر بچوں کی، مگر میں کیا کروں پیروں میں ہے زنجیر بچوں کی، ہے جاری سلسلہ یہ اور نیا ہر سال آتا ہے۔ سودا سا میرے سر میں سمایا ہے ان دنوں، سودا سا میرے سر میں سمایا ہے ان دنوں، گھر میں ہو ایک اور تمنا ہے ان دنوں، گھر میں ہو ایک اور تمنا ہے ان دنوں، بچوں سے بات کی تو وہ بولے کہ گو اہیڈ، بچوں سے بات کی تو وہ بولے کہ گو اہیڈ، دشوار 1 ماہ سے گزارا ہے ان دنوں۔ گھر میں اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں کہ خیالوں میں تیرے میں گھر سے نکل کر، خیالوں میں تیرے میں گھر سے نکل کر، بہت دور تک بے خطر آ گیا ہوں، بہت دور تک بے خطر آ گیا ہوں، مگر واپسی کا سفر پرخطر ہے، اقامہ میں گھر بھول کر آ گیا ہوں۔ اقامہ میں گھر بھول کر آ گیا ہوں۔ اور ایک دعا ہے کہ یہ رات وصل کی ہے مگر خیر کیجیو، یہ رات وصل کی ہے مگر خیر کیجیو، دل میں ہے آج خوف و خطر خیر کیجیو، نیت اعتبار نہیں ہے رقیب کی، نیت اعتبار نہیں ہے رقیب کی، جب تک نہ ہو لے شب کی سحر خیر کیجیو۔ اور ایک آخری کہ عمر بیگم سے جب کوئی پوچھے، عمر بیگم سے جب کوئی پوچھے، بات کو اس طرح گھماتی ہیں، کہہ کہ چھوٹی ہوں 10 برس ان سے، عمر اپنی وہ عمر میری وہ کم بتاتی ہیں، کہہ کہ چھوٹی ہوں 10 برس ان سے، عمر میری وہ کم بتاتی ہوں۔ ایک غزل چند اشعار کے آپ نے انہوں نے ذکر کیا کہ ایک مزاحیہ مشاعرے کے لیے ترنم والے شاعر کی تلاش تھی،
اب میرا نام انہوں نے لیا، اچھا کیا کہ میرا نام نہیں لیا. اپنے اقبال بیلن صاحب سے معذرت کے ساتھ چند اشعار کہ میں نے مشاعرے میں غزل گا کے کیا پڑھی، میں نے مشاعرے میں غزل گا کے کیا پڑھی، ہر شخص نے وہاں میرے حق میں دعا پڑھی. میں نے مشاعرے میں غزل گا کے کیا پڑھی، ہر شخص نے وہاں میرے حق میں دعا پڑھی. اور شعر سنیے کہ پڑھتے ہیں لوگ میر کے اشعار ہجر میں، پڑھتے ہیں لوگ میر کے اشعار ہجر میں، ہم نے فراق یار میں بانگے درا پڑھی. پڑھتے ہیں لوگ میر کے اشعار ہجر میں، ہم نے فراق یار میں بانگے درا پڑھی. اور پرچے کے ڈر سے حال میں ازراہ احتیاط، پرچے کے ڈر سے حال میں ازراہ احتیاط، پرچی میں لے گیا تھا بفضل خدا پڑھی. پرچی میں لے گیا تھا بفضل خدا پڑھی. اور دل تو بغل میں داب کے تم لے گئے مگر، دل تو بغل میں داب کے تم لے گئے مگر، ترکیب دیکھ بھال کی تم نے بھلا پڑھی. اور شعر سنیے کہ ان سے معانقہ بھی ضروری تھا روز عید، ان سے معانقہ بھی ضروری تھا روز عید، ہم نے نماز عید بھی کر کے قضا پڑھی. ان سے معانقہ بھی ضروری تھا روز عید، ہم نے نماز عید بھی کر کے قضا پڑھی. اور دربار حسن میں تو قصیدے پڑھے گئے، دربار حسن میں تو قصیدے پڑھے گئے، شہزاد بھائی دربار حسن میں تو قصیدے پڑھے گئے، ہم نے وہاں حکایت عشق و وفا پڑھی. اور ہم نے وہاں حکایت عشق و وفا پڑھی. اور شعر دیکھیں کہ اس عمر میں کچھ اور تو ممکن نہیں رہا، اس عمر میں کچھ اور تو ممکن نہیں رہا، اب مشغلہ ہمارا یہی ہے لکھا پڑھی. اس عمر میں کچھ اور تو ممکن نہیں رہا، اب مشغلہ ہمارا یہی ہے لکھا پڑھی. اور لگتا ہے کہ محفل اساتذہ کی ہے، محفل اساتذہ کی ہے شوکت نے اس لیے، محفل اساتذہ کی ہے شوکت نے اس لیے، استاد کی چرا کے غزل برملا پڑھی. ایک اور غزل ہے کہ اس نے جب ہم سے کہا اہلاً و سہلاً مرحبا، اس نے جب ہم سے کہا اہلاً و سہلاً مرحبا، ذرہ ذرہ گا اٹھا اہلاً و سہلاً مرحبا، ذرہ ذرہ گا اٹھا اہلاً و سہلاً مرحبا. اور معذرت کے ساتھ کہ بے ادب کچھ لوگ بھی بزم ادب میں آ گئے، بے ادب کچھ لوگ بھی بزم ادب میں آ گئے، اور یہی کہنا پڑا اہلاً و سہلاً مرحبا. اور مانگ کر قرضہ مجھے نادم نہ کرنا تم مگر، مانگ کر قرضہ مجھے نادم نہ کرنا تم مگر، جان و دل تم پر فدا اہلاً و سہلاً مرحبا. اور میرے گھر آتے ہی بچوں نے سنائی یہ خبر، میرے گھر آتے ہی بچوں نے سنائی یہ خبر، کچھ نہیں گھر میں پکا اہلاً و سہلاً. میرے گھر آتے ہی بچوں نے سنائی یہ خبر، کچھ نہیں گھر میں پکا اہلاً و سہلاً مرحبا. اور شعر سنیے گا کہ دیکھ کر صدقے کا ایک بکرا ہمارے ہاتھ میں، دیکھ کر صدقے کا ایک بکرا ہمارے ہاتھ میں، پیر مرشد نے کہا اہلاً و سہلاً، دیکھ کر صدقے کا ایک بکرا ہمارے ہاتھ میں، پیر مرشد نے کہا اہلاً و سہلاً مرحبا. اور در پہ لیلا کے میاں مجنوں کے استقبال کو، در پہ لیلا کے میاں مجنوں کے استقبال کو، تھا سگے لیلا کھڑا اہلاً و سہلاً مرحبا. اور لگتا ہے کہ انور بھائی آپ کی نظر کہ دشمنوں نے کس طرح شوکت کو گھیرا دیکھیے، دشمنوں نے کس طرح شوکت کو گھیرا دیکھیے، باب مقتل پر لکھا اہلاً و سہلاً. کیا بات. اور جناب ایک نظم ہے آخر ستم بالائے ستم، ستم بالائے ستم، یہ مقفع ہے ہر مصرے میں ردیف قافیہ چل رہا ہے کہ محبت کے جن کا پڑا سر پہ سایہ، محبت کے جن کا پڑا سر پہ سایہ، روئے محجبی کوئی دل میں سمایا، روئے محجبی کوئی دل میں سمایا، محمد رفیع بھی بہت یاد آیا.
محمد رفیع بھی بہت یاد آیا، چراغ محبت جلایا بجھایا. چراغ محبت جلایا. عجب روگ خود کو یہ میں نے لگایا کہ آرام سکھ چین سب کچھ گوایا. عجب روگ خود کو یہ میں نے لگایا کہ آرام سکھ چین سب کچھ گوایا. مدد کو مگر میری کوئی نہ آیا، نہ خالو نہ ماموں نہ چاچا نہ تایا. مدد کو مگر میری کوئی نہ آیا، نہ خالو نہ ماموں نہ چاچا نہ تایا. اور بہت میں نے اس کو گھمایا پھرایا، بہت میں نے اس کو گھمایا پھرایا، مگر راز دل اس کا میں نے نہ پایا. رویے نے اس کے مگر یہ سجھایا، سمجھتی نہیں ہے مجھے وہ پرایا. پھر ایک دن مجھے اس نے گھر میں بلایا. ٹرننگ پوائنٹ. پھر ایک دن مجھے اس نے گھر میں بلایا، میں سمجھا کہ ابر محبت ہے چھایا. بلا کر سلیقے سے مجھ کو بٹھایا، بٹھا کر مجھے ٹھنڈا شربت پلایا. بلا کر سلیقے سے مجھ کو بٹھایا، بٹھا کر مجھے ٹھنڈا شربت پلایا. پھر اس نے مجھے ایک لفافہ دکھایا، اسے کھول کر ایک پرچہ تھمایا. کہا اجر نیکی کا تم نے کمایا، اگر یہ مجھے تم نے پڑھ کر سنایا. کہا اجر نیکی کا تم نے کمایا، اگر یہ مجھے تم نے پڑھ کر سنایا. ستم خط نے ایسا مگر مجھ پہ ڈھایا کہ آنکھوں تلے ایک اندھیرا سا چھایا. ستم خط نے ایسا مگر مجھ پہ ڈھایا کہ آنکھوں تلے ایک اندھیرا سا چھایا. وہ خط اس کے شوہر کا نکلا خدایا، وہ خط اس کے شوہر کا نکلا خدایا. اور اس پر ستم یہ کہ کابل سے آیا. یہ آخر میں پرانی غزل. زمین اس کی معروف ہے کہ جو نقش ناپائیدار اترا تو میں نے دیکھا، جو نقش ناپائیدار اترا تو میں نے دیکھا. دلہن کا چہرہ سنگھار اترا تو میں نے دیکھا. جو نقش ناپائیدار اترا تو میں نے دیکھا، دلہن کا چہرہ سنگھار اترا تو میں نے دیکھا. وہ اس کے گالوں کی سرخیاں بھی سراب نکلی، وہ اس کے گالوں کی سرخیاں بھی سراب نکلی. یہ مہجبیں کا بخار اترا تو میں نے دیکھا. اور رقیب آیا تھا ساتھ ان کے میری لحد پر، رقیب آیا تھا ساتھ ان کے میری لحد پر. جو کار سے نابکار اترا تو میں نے دیکھا. اور شعر سنیے کہ لباس کی کس قدر کمی ہے فرنگیوں کو، لباس کی کس قدر کمی ہے فرنگیوں کو. میں جب سمندر کے پار اترا تو میں نے دیکھا. لباس کی کس قدر کمی ہے فرنگیوں کو، میں جب سمندر کے پار اترا تو میں نے دیکھا. اور بہو بلائے لساز کی یہ حسین منظر، بہو بلائے لساز کی یہ حسین منظر. گلے سے سونے کا ہار اترا تو میں نے دیکھا. اور وقت آخری شعر ہے کہ غور سے سنیے گا کہ لکھا تھا بوتل پہ الکحل ہے شراب ہے یہ، لکھا تھا بوتل پہ الکحل ہے شراب ہے یہ، مگر یہ لیبل خمار اترا تو میں نے دیکھا. بہت بہت ماشاء اللہ. بہت شکریہ شوکت جمال صاحب، اور آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ عالم اردو مرکز کی جانب سے.